جنگل میں ایک شیرنی رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے۔ وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب تک بچے چھوٹے تھے تب تک شیرنی روزانہ انہیں دوسرے جانوروں کا شکار کر کے کھانا کھلاتی، پر جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو اس نے انہیں بھی شکار پر لے جانا چاہا۔ بڑا بچہ تو فوراً تیار ہو گیا، لیکن چھوٹا کہنے لگا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دن بعد چلوں گا، آج نہیں کل وغیرہ۔ وہ بہانہ بنانے لگا۔ بڑا بچہ ماں کے ساتھ شکار پر جانے لگا۔ کچھ دن اور بیت گئے، پر چھوٹا بچہ شکار پر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ دراصل وہ شیر سست تھا۔ شیرنی اس کو بہت سمجھاتی کہ وہ شیر کا بچہ ہے، اسے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی، ورنہ سستی اس کی عادت بن جائے گی۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کی نصیحت کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں شیر کے بچے جوان ہو گئے۔ بڑا بچہ بہت چست جبکہ چھوٹا سست تھا۔ ایک دن جنگل میں شکاری آیا اور اس نے شیرنی کو اپنی گولی کا نشانہ بنا دیا۔ بڑے بچے نے اس شکاری سے بدلہ لینے کی ٹھانی، مگر شکار جنگل میں غائب ہو چکا۔ بڑا بچہ اپنے بھائی کے پاس واپس آیا اور اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، ماں کے بعد تم میرے اپنے ہو، ہماری اپنی کمزوری کے باعث ہماری ماں چلی گئی ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہیں تمہاری سستی کی وجہ سے تمہیں نقصان نہ پہنچے، اس لیے اب تم سستی چھوڑ دو۔ یہ سن کر چھوٹا شیر غصے سے بھڑک اٹھا اور دھاڑ کر بولا، تم مجھ سے حسد کرتے ہو؟ میری پرواہ مت کرو، مجھے خدا نے پیدا کیا ہے، وہی میری حفاظت کرے گا اور مجھے رزق دے گا۔ اس پر شیر بولا، بے شک خدا رازق ہے، اس نے سب کو پیدا کیا اور وہی سب کو رزق بھی دیتا ہے، پر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم محنت کرو، اس کا پھل میں تمہیں دوں گا۔ جب تم رزق کے لیے محنت نہیں کرو گے تو وہ تمہیں رزق کہاں سے دے گا؟ اس پر چھوٹا شیر بولا، مجھے یہ نصیحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا اچھا اور برا سمجھتا ہوا، اور وہ چلا گیا۔ دن گزرتے گئے، جب وہ شکار کرتا اس کا حصہ اس تک پہنچا دیتا۔ کچھ دن بڑے شیر کے بیوی بچے ہو گئے، اب اسے اپنے بھائی کو بھی پالنا پڑتا تھا، چنانچہ کبھی کبھی اس کے ننھے ننھے بچے بھوکے رہ جاتے۔ بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھ کر رفتہ رفتہ بڑے شیر نے اپنے چھوٹے بھائی کی بری عادتوں سے تنگ آ کر اس کا خیال رکھنا چھوڑ دیا۔ اب چھوٹا شیر بھوکا ہو گیا تھا۔ چھوٹے موٹے خرگوش، گیدڑ اور لومڑی جیسے جانور گزرتے گئے، وہ انہیں ہڑپ کر کھا جاتا، پھر بھی پیٹ نہ بھرتا۔ آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا گیا۔ ایک دن بھوکا چوہا اس شیر کے پاس سے گزرا۔ اس نے شیر کو مردہ سمجھا اور اس کے کان کتر کتر کر کھانے لگا۔ پیٹ بھر کر چوہا خوشی سے اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور انہیں خوشخبری سنائی۔ وہ سب بھی نعرے لگاتے اس پر چڑھ گئے اور من چاہے حصے سے شیر کا گوشت کھانے لگے۔ اس طرح کمزور اور چھوٹی سی جنگل کی مخلوق جنگل کے بادشاہ کو عبرتناک انجام تک لے گئی۔ سچ ہے، کاہل کا حشر ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ Like, share and subscribe our channel.